بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جو چیلنج ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ہر چیلنج کا سامنا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ کسی بھی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن لگتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اور ہمارے وزیر اعظم مخمصے کا شکار ہیں۔ سردی کے بعد بہار پورا موسم بیت گیا ہے، اب گرمی شدید ہو گئی ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تک حکومتی لیول پر کرونا کے خلاف کوئی جامع حکمت عملی تشکیل نہیں دی جا سکی، اور حکومت جو ہے وہ اس بارے میں بالکل کنفیوز ہے، اور حکومتی اقدامات اور ان کا باضابطہ جو اعلان ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندیشہ پھیل گیا ہے کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس ہے یہ تقریباً ہر کسی کو ہٹ کرے گا، ہر کسی کو یہ منتقل ہوگا۔ لیکن اس میں جو بچنے کے طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ بندہ اپنے خاندان سمیت کافی زیادہ اپنا جو کھانے پینے کی اشیاء لے کے دور دراز کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں چلا جائے جہاں پر اس کو زیادہ میل ملاپ نہ ہو، اور وہ وہاں پہ تب تک رہے جب تک کہ یہ وبا ختم نہیں ہوتی، یا پھر وہ چاند پر چلا جائے۔ تو خواتین و حضرات، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے موت برحق ہے، اور جب تک کسی بھی انسان کا رزق اس دنیا میں موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کو موت نہیں دے سکتی، اس کو اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا رزق کھا لینا ہے۔ اس لیے نہ ہمارا اس حوالے سے کوئی اختیار ہے، نہ ہماری قوت ہے، اور نہ ہی ہمارا ارادہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی اجازت سے اور اس ہی کی طاقت سے اس سے عہدہ بر ہو سکتے ہیں۔ اب جو صورتحال یہ ہے، چونکہ ماہرین پوری دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اب کوئی انسان بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کی بنیادی وجہ جو ماہرین قرار دے رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے جو جانوروں کے ساتھ قربتیں پیدا کر لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جنگلی جانوروں کے اندر جو وائرسز ہیں وہ بڑی تیزی سے میوٹیٹ ہو رہے ہیں اور انسانوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو دیگر اقوام ہیں جو حرام جانور جیسے کتا، بلی، پگ، سور اور بھی جو زہریلے چمگادڑیں، کیڑے مکوڑے، زہریلے پرندے جو انسان نے اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی ایک اسی وائرس کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ اسی لیے ایک سے دوسرے میں پھیلا ہے کہ اس کے جو وائرس کی میوٹیشن ہے یہ ایسے جانداروں میں بڑی تیزی سے میوٹیٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ وائرس ایک سے انسان سے دوسرے انسان کو، لیکن جو ہے انسانوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس سے پہلے بھی سارس کا وائرس تھا، ایمبولا تھا، اور بے شمار وائرسز تھے، اور اب ہم نے یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، احتیاط نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو شوگر کے، بلڈ پریشر کے، دل کے اور کینسر کے امراض میں مبتلا سب کے سب لوگ خطرے میں ہیں، اور 50 برس سے زیادہ عمر کے اکثر لوگ بھی، کہ یہ جو ہے ہم نے جو ہماری نئی تہذیب تھی، اس نے یہ جو تحفہ ہے اپنے بزرگوں کو دیا ہے۔ اب ہم
اس بات کو سمجھ لیں، اس سے ہم گھبرائیں نہیں، خوف نہیں کھائیں، مایوسی کا شکار نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کے لشکر ہیں، اور اللہ ہی کے لشکر جو ہیں اللہ ہی کے حکم پر واپس لوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنی ہے کہ جہاں پہ بھی گلیوں بازاروں دکانوں میں کہیں پہ بھی ہجوم نہ بننے دیں، بلکہ خود ہی سوشل ڈسٹنسنگ کریں، ماسک پہنیں، جو اس کے علاوہ ہم جو ہے ہاتھوں کو دھوئیں اور ایک دوسرے کو بچائیں اور خود بھی بچیں۔ ڈے ٹو ڈے جو ہے اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنے ٹمپریچر پہ نظر رکھیں، اپنے سانس کی اور اپنے گلے کی حفاظت کریں۔ باقی جو انشاءاللہ تعالی انسان پہ بے شمار مشکلات آئی ہیں اور انسان ان سے یقیناً عہدہ بر ہو گیا ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، زائد زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی بھی انسان کو نہیں میسر آئے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ زندگی تمام ہو جائے اور آدمی اس چیلنج کے مقابل نہ اٹھ سکے۔ ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ہر چیلنج کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں موت سے بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ قرآن کے مطابق آپ زمین کی 7 تہوں کے نیچے چلے جائیں، آپ 7 کلوں کے اندر جا کے بند ہو جائیں، موت کا وقت جو ہے وہ آپ کو آ لے گا، موت آپ کو آ لے گی۔ اللہ سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، استغفر اللہ پڑھیں اور احتیاط کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے کسی صورت بھی اس کا حل نہیں ہے۔ آپ 10 سال بھی لاک ڈاؤن کر لیں، اگر کوئی ایک پیشنٹ بھی رہ گیا تو وہ 10 سال بعد دوبارہ پھر اس کو بڑھا دے گا۔ یہ آپ نے اس کا مظاہر پاکستان میں دیکھ لیا ہے کہ جب لاک ڈاؤن تھا تو پاکستان میں کرونا اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا، لیکن اب جو لاک ڈاؤن کھلنے کی وجہ سے ایک دم جو یہ وبا جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اس کا فائدہ یہی ہے کہ یہ ایک ہرڈ امیونٹی بنے گی۔ ہر انسان کو اگر جو وائرس ہٹ کرے گا اس کے اندر منتقل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قوت مدافعت رکھی ہے، جس کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگی، اور اگر اس قوت مدافعت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وائرس کو کل کرنا ہوا تو وہ کل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی زندگی بچ جائے گی، ادروائز اس کو اپنی تقدیر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ مت گھبرائیں، مت پریشان ہوں، مت مایوس ہوں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، احتیاط کریں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور اپنی ذمہ داری کو نبھا کریں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے لیے مہلک ہے بلکہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی بھی خطرے میں جا سکتی ہے۔ اس لیے سب جو ہیں یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، اس ذمہ داری کو ہم سب نے نبھانا ہے۔ اپنے دوستوں عزیزوں و اقارب کو مت ڈرائیں، اس بات پہ نہ مت گھبروائیں، مت مایوس کریں، بلکہ ان کو یہ بتائیں کہ یہ چیلنج ہے اور اس چیلنج سے ہم نے سینہ سپر ہو کر اس سے عہدہ بر ہونا ہے، کیونکہ مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ نیور بی ڈیفیٹڈ۔ آدمی کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن آدمی کو، انسان کو دنیا کی کوئی چیز بھی شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔